کہنے کو تو ہر سال 45 لاکھ 50 لاکھ حاجی بن کے آتے ہیں. آپ خبروں میں سنتے رہتے ہیں اس دفعہ 45 لاکھ فرزندان توحید نے فریضہ حج ادا کیا یا 50 لاکھ نے کیا. تو 50 لاکھ حاجی بنتے ہیں. مگر دیکھنا یہ ہے پلٹ کے آنے کے بعد کتنے ہیں جو اپنے اس حج کو پھر بچا کے رکھتے ہیں. کیونکہ انہیں حاجی صاحب نہ کہو تو ناراض ہو جاتا ہے. لوگوں نے لکھا ہے کسی نے کسی سے پوچھا تھا کہ آپ کا نام, اس نے کہا میں, جو بزرگوں نے لکھا ہے وہ سنا رہا ہوں, کسی پہ کوئی تان نہیں ہے, اگر کسی کا نام وہ نکل آئے تو پریشان نہیں ہونا. آپ کا نام, اس نے کہا حاجی عبد الکریم. اس نے کہا آپ کا نام, اس نے کہا نمازی عبد الرحیم. وہ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا یہ حاجی تو سنا تھا نام کے ساتھ, نمازی عبد الرحیم یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تو آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ اس نے کہا ایک کیا ہے. اس نے کہا تو نے ایک حج کیا تو اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھ سکتا ہے, اور میں جو 70 سال سے 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں میں نمازی بھی نہیں لکھ سکتا اپنے نام کے ساتھ. اس میں تنبیہ تھی کہ نیکی کر کے چھپاتے ہیں, دکھاتے نہیں ہیں. میں آگے عرض کروں گا کہ حضور کی سیرت کون بیان کرتا ہے اور کیسے بیان ہوتی ہے, یہ میں آگے عرض کرتا ہوں آپ کو. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ہم حج کر کے نہ واپس آ رہے تھے, قافلے میں تھے, تو قافلے رات کو پڑاؤ کرتے تھے, دن کو پھر سفر جاری کرتے تھے. اب فرماتے ہیں کہ ہمارا جو غلام تھا اس کو میں نے کہا کہ قافلے والوں نے, ہم نے ہانڈی پکانی ہے تو نمک ختم ہو گیا ہے. تو یہ سامنے بستی ہے, پڑو بھی بستی کے قریب کرتے تھے لوگ, کہ یہ سامنے جو بستی ہے وہاں جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ہم حاجی لوگ ہیں, حج کر کے واپس آ رہے ہیں, تو نمک ختم ہو گیا تو تھوڑا سا نمک دے دیں. وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کے میری اس بات پر وہ جو میرا غلام تھا نا کالے رنگ کا, اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے, مگر بولا نہیں. میں سمجھ گیا میری بات اسے پسند نہیں آئی. اتنا تاثر پیدا ہوا نفرت کا. چلا گیا, نمک لے آیا, رات گزری, پھر سفر جاری ہوا. اگلی منزل پہ جب پھر پڑاؤ کیا تو پھر سامنے بستی تھی, چند گھر تھے. میں نے نوکر سے کہا, میں نے کہا جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ہم سفر میں اور حاجی لوگ ہیں, نمک ختم ہو گیا تو تھوڑا سا نمک دے دو. پھر اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے. جلال میں آ جاتا, چہرے سے چھپا نہیں سکتا اپنے غصے کو. میں حیران ہوں یہ بگڑ کیوں جاتا ہے. پھر گیا, پھر تھوڑا سا نمک لے آیا جو ہمیں کافی ہوا. تیسری منزل پر پھر پڑاؤ کیا تو سامنے ایک آبادی تھی. میں نے اسے پھر کہا ہانڈی پکانی ہے, بتاؤ انہیں کہ واپس جا رہے ہیں, حاجی لوگ تھے تو سفر میں ہیں, تھوڑا سا نمک چاہیے. کہتے ہیں آپ وہ بول پڑا تو سننا غور سے, اس نے کیا کہا. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے اخلاص عملوں میں اپنے اس کالے غلام سے سیکھا ہے. تیسری منزل پہ میں نے کہا جاؤ بتاؤ مسافر ہیں, حج کر کے آ رہے ہیں, نمک ختم ہو گیا. وہ رونے لگ گیا, کہنے لگا میرے مالک مجھے بتا, اور پہلی منزل پہ میں نے اپنا حج بیچا تھا, دوسری منزل پہ تیرا بیچا تھا, اب کس کا بیچنے جاؤں. کہ ہم بستیوں میں بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم حج کر کے آئے ہیں, ہمیں نمک چاہیے. اتنے سے نمک پر تو نے میرا حج بھی گوا دیا اور اتنے نمک پر تو نے اپنا بھی گوا دیا, اب بتا کس کا بیچنے جاؤں. اسی لیے اردو کا محاورہ ہے نیکی کر دریا میں ڈال, یعنی نیکی کر اور بھول جا. اور ہم چاہتے ہیں نیکی کر اور سپیکر میں ڈال, نیکی کر اور کانوں میں ڈال. اس لیے عمل پھر نتائج پیدا نہیں کرتے, ان کی تاثیرات نہیں ملتی ہمیں.